دنیا میں سب سے زیادہ مطمئن وہ لوگ ہیں جو اپنے معاملات اللہ کے سپرد کر دیتے ہیں۔ یہ بھی ایک سچ ہے، انسان کو خدا تب یاد آتا ہے جب درد کا مارا ہو، غرض کا مارا ہو یا مرض کا مارا ہو۔ مرد کا زیادہ ہنسنا اس کے وقار کو برباد کر دیتا ہے۔ حق پر صرف وہی شخص صبر کرتا ہے جو حق کی فضیلت کو اچھی طرح جانتا ہے۔ جب آنکھیں نفس کی پسندیدہ چیزوں کو دیکھنے لگیں تو دل انجام سے اندھا ہو جاتا ہے۔ اپنی بیٹیوں کو بچپن سے ہی پردہ کرنا سکھاؤ تاکہ بڑے ہونے پر ان کو بے پردہ چہروں سے نفرت ہو جائے۔ آپ کے گھر کوئی اگر مہمان آئے اور بھوکا ہی واپس چلا جائے تو گویا وہ کسی قبرستان میں آیا تھا۔ اس خدا پر بھروسہ کرو جو تمہاری نافرمانی کے باوجود بھی تمہارا رزق نہیں روکتا۔ محبت کی پہلی شرط عزت ہے، اور جو عزت نہیں دے سکتا اس کی محبت جھوٹی ہے۔ انسان کے جسم کا سب سے خوبصورت حصہ دل ہے۔ اگر یہ صاف نہ ہو تو چمکتا چہرہ بھی کسی کام کا نہیں۔ مرد کی غیرت کا اندازہ اس کی عورت کے لباس اور پردے سے لگایا جاتا ہے۔ دل کو بڑا رکھو، دماغ کو ٹھنڈا رکھو، آواز کو میٹھی رکھو۔ پھر بھی اگر کوئی ناراض ہو تو کہنا، قربان جاؤں اس رب کائنات پر جو انسان کو دکھ دیتا ہے اس کی برداشت کے مطابق، لیکن جب خوشی دیتا ہے تو اس کی اوقات سے بڑھ کر دیتا ہے۔ جب بھی وقت ملے اپنے والدین کے ساتھ بیٹھ جایا کرو، کیونکہ ماں باپ کے ساتھ گزرا وقت قیامت کے دن تمہاری نجات کا باعث بنے گا۔ جاہل کی بات کو برداشت کرنا عقل کا صدقہ ہے۔ نیت کتنی بھی اچھی ہو مگر دنیا آپ کو آپ کے دکھاوے سے جانتی ہے، اور دکھاوا کتنا ہی اچھا ہو مگر اللہ آپ کو آپ کی نیت کا ہی اجر دے گا۔ جن کے ساتھ زندگی گزارنی ہو ان کے اندر نقص نہیں تلاش کیے جاتے۔ اپنے دل و دماغ کو اس طرح تربیت دو کہ وہ ہر چیز میں کچھ اچھا تلاش کرنے کی کوشش کریں۔ خاموشی تمام سوالوں کا بہترین جواب ہے، اور ایک مسکراہٹ ہر طرح کے حالات کا بہترین رد عمل ہے۔ وضاحتوں کے چکر میں اپنا وقت مت برباد کرو، کیونکہ لوگ وہی سنتے ہیں جو وہ سننا چاہتے ہیں۔ جو علم آپ کو جہالت اور گمراہی کے دلدل سے باہر نہ نکالے، آپ کی زندگی کو اندھیروں سے دور نہ کرے، ایسا علم بے شک رائے گاں ہے۔ زندگی میں ہر پریشانی کا ایک ہی حل ہے کہ اللہ سے بات کرو، اللہ سے مانگو، اللہ پر بھروسہ کرو اور اللہ پر چھوڑ دو۔ غریب کی مدد یہ سمجھ کر نہ کریں کہ آپ اس کی دنیا سنوار رہے ہیں، بلکہ یہ سمجھ کر کریں کہ وہ آپ کی آخرت سنوار رہا ہے۔ سمجھداری کی باتیں صرف دو ہی لوگ کرتے ہیں، وہ جن کی عمر زیادہ ہو اور وہ جنہوں نے زندگی میں برا وقت دیکھا ہو۔ زندگی کی حقیقت فقط اتنی ہے، جب انسان سنبھلنے لگتا ہے تب زندگی لڑکھڑانے لگتی ہے۔ یہ ڈگریاں دراصل تعلیمی اخراجات کی رسیدیں ہیں، ورنہ علم تو وہ ہوتا ہے
جو عمل اور کردار سے ظاہر ہو۔ جب اللہ تمہارا رزق بڑھا دے تو غریبوں کے لیے دسترخوان لمبے کر لو، نہ کہ گھر کی دیواریں۔ 7 لوگوں کے سامنے 7 قسم کی باتوں سے پرہیز کرو۔ غریبوں کے سامنے اپنی دولت کی بات نہ کرو، بیمار کے سامنے اپنی صحت کی باتیں نہ کرو، کمزور کے سامنے اپنی طاقت کا اظہار نہ کرو، قیدی کے سامنے اپنی آزادی پر فخر نہ کرو، افسردہ شخص کے سامنے اپنی خوشی کا اظہار نہ کرو، بے اولاد کے سامنے اپنی اولاد کی جلوہ نمائی نہ کرو، اور یتیم کے سامنے اپنے زندہ ماں باپ کی گفتگو سے پرہیز کرو۔ مرد اگر دیندار ہو جائے تو دین گھر کی دہلیز تک پہنچ ہی جاتا ہے، اور اگر گھر کی عورت دیندار ہو جائے تو دین نسلوں تک پہنچ جاتا ہے۔ جب کوئی دنیاوی طور پر اونچے رتبے والا شخص آپ کو کہہ دے کہ میں آپ کے ساتھ ہوں تو آپ تسلی میں آ جاتے ہیں، لیکن جب اللہ رب العالمین ہے وہ آپ سے کہہ رہا ہے کہ میں صبر کرنے والوں کے ساتھ ہوں، تو آپ کو اس بات سے تسلی کیوں نہیں ہوتی؟ بے شک انسان ہی انسان کی دوا ہے۔ اگر کوئی دکھ دیتا ہے تو کوئی تو ہے جو سکون بن جاتا ہے، کوئی اگر نفرت کرتا ہے تو کوئی ایسا بھی ہے جو محبت کرتا ہے، کوئی رلاتا ہے تو کوئی مسکرانے کی وجہ بن جاتا ہے، کوئی اگر ٹھوکر لگا کر گرا دیتا ہے تو کوئی ایسا بھی ہے جو انتہائی محبت کے ساتھ اٹھا کر سہارا دیتا ہے۔ اگر دوسروں کے بارے میں اچھا سوچو گے تو اللہ تمہارے لیے راستے کھول دے گا اور آسانیاں پیدا کرے گا۔ ماں کے بعد اگر کوئی سب سے زیادہ دعائیں دیتا ہے تو وہ رشتہ بہنوں کا ہوتا ہے۔ اللہ سبھی کا یہ رشتہ قائم و دائم رکھے۔ ماں موت سے نہیں ڈرتی، اسے مرتے وقت صرف یہی ڈر ہوتا ہے کہ اس کے جانے کے بعد اس دنیا میں اس کے بچوں کو اس کے جتنا پیار کوئی نہ دے گا۔ دوران گفتگو سب سے بڑی غلطی جو ہم کرتے ہیں وہ یہ ہوتی ہے کہ ہم بات کو سمجھنے کے لیے نہیں سنتے بلکہ اس بات کا جواب دینے کے لیے سنتے ہیں۔ جو شخص ہمیشہ نکتہ چینی کے موڈ میں رہتا ہے اور دوسروں کے نقص نکالتا رہتا ہے تو وہ اپنے آپ میں تبدیلی کی صلاحیت سے محروم ہو جاتا ہے۔ یہ جھگڑے اس لیے بھی ختم نہیں ہوتے کیونکہ ہم جھگڑوں سے ہی ختم کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ آپ کے اخلاق کی قدر لوگ اس وقت ہی کریں گے جب آپ کے پاس دولت اور طاقت ہو۔ غریب کتنا ہی خوش اخلاق ہو، لوگ اس کے اخلاق کو اس کی مجبوری سمجھتے ہیں۔ میں نے اپنی زندگی میں چند باتیں سیکھی کہ ماں باپ کے علاوہ کوئی وفادار نہیں۔ عزت صرف پیسے کی ہے، انسان کی نہیں۔ غریب کا کوئی دوست نہیں بنتا۔ انسان جس شخص کے لیے مخلص ہو وہی اسے دکھ دیتا ہے۔ لوگ اچھی سیرت کی بجائے اچھی صورت کو ترجیح دیتے ہیں۔ ہم میں سے زندہ وہی رہے گا جو دلوں میں زندہ رہے گا، اور دلوں میں وہی زندہ رہتے ہیں جو لوگوں میں خیر اور آسانیاں بانٹتے ہیں۔